الحمد لله سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مبارک ہو علی المرتضی مبارک ہو علی المرتضی حبیب مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء وفی مصطفیٰ بن کر امام الاولیاء جناب فاطمہ بنت اسد کی کو تمہیں دیکھو دعائے جن کو دیکھیں تو سکوں آئے مزہ آئے مبارک ہو علی المرتضی رخ محبوب کو پہلے حیدر نے دیکھا تھا رخ محبوب کو پہلے حیدر نے دیکھا تھا رکھی تھی بند ہی آنکھیں نہ جب تک مصطفیٰ آئے مبارک ہو علی المرتضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حدیث و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ کے اندر حضرت سرکار آج 13 رجب المرجب مولا کائنات سید المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے اس مناسبت سے آج ہم آپ کا ذکر خیر کریں گے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت آقا کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے ہم اس کا ادب احترام کرتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو نسبت آقا کے ساتھ ہے جیسے پچھلا مہینہ پورا آپ نے سنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی کہ ان کو بھی نسبت آقا کے ساتھ اگر حضرت عمر فاروق کا دن آئے تو ہم مناتے ہیں کہ نسبت آقا کے ساتھ ہے عثمان غنی کا دن آئے تو ہم مناتے ہیں اس لیے کہ ان کی بھی نسبت آقا کے ساتھ ہے مولا علی کا آج دن ہے ہم
یہ دن منا رہے ہیں، ان کا ذکر خیر کریں، کیونکہ آقا کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ سیدنا حضرت امام حسن حسین کا دن آئے مناتے اس لیے کہ ان کا تعلق میرے آقا کے ساتھ ہے، لہذا حضور کی جو بھی نسبت ہو جائے ہم ان پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، اس لیے کہ آقا کے جب در والوں کے ساتھ اتنی محبت ہے تو حضور کے گھر والوں کے ساتھ کتنی محبت ہونی چاہیے۔ تو آج خصوصاً سیدنا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار، آپ کا ذکر خیر، آپ کی ولادت اور آپ کی شان بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو، سارے صحابہ، حضور کے اہل بیت اور حضور کے گھر والے، حضور کے در والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ، آپ کا جو تعلق حضور کے ساتھ ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی یہ سب سے جو قریبی رشتہ ہے آقا علیہ السلام کا حضرت مولا علی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ اور پھر اس سے اور عظمت و شان دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جو اپنی صاحبزادی سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سے کر دیا، پھر یہ اور مولا علی کی شان بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو جو شانیں عطا فرمائی، وہ بہت ساری شانیں بیان کرتے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے جتنے سمندر ہیں، پانی، چشمے، ندی، نالے، ان کو سیاہی بنایا جائے، اور جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنائے جائیں، اور جتنے انسان ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ تم مولا علی کی شان لکھو، اور جتنے جنات ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ ساری گنتی کرو کہ حضرت مولا علی کی شان میں سرکار نے کتنا جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اگر سارے جنات گننے شروع کر دیں، انسان لکھنے شروع کر دیں، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائے گے، لوگوں کے ہاتھ شر ہو جائیں گے، اور جنات کی گنتی ختم ہو جائے گی، مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان ختم نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حسنین اور محسن، زندہ باد، نعرہ غوثیہ، یا رسول اللہ، رحمت و شان اہل بیت، زندہ باد۔ تو یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ اہل بیت کی گواہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن معذور کی چچا کے بیٹے ہیں، اور آقا علیہ السلام سے انہوں نے پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے چشمے، دریا، سمندر، یہ سارے سیاہی بن جائیں، سارے جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور سارے جنات وہ اکٹھی کریں حدیثیں، وہ گنتے جائیں اور لوگ لکھتے جائیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، ہاتھ لوگوں کے لکھ کے وہ شار ہو جائیں گے، اور گنتی جتنے جناتوں کی ختم ہو جائے گی، مولا علی کی شان ختم نہیں ہوتی۔ کیوں کہ یہ عظمت اور شان کس سے ملی ہے؟ آقا کی نسبت سے ملی ہے۔ پتہ چلا جب آقا کے ساتھ جس کی نسبت ہو جاتی ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام، چاروں خلفاء راشدین اور جتنے صحابہ کرام ہیں، کیوں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے ساتھ اب ان کی نسبت آ گئی ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت کے اندر میرے آقا کو ایک نظر دیکھ لیا وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا ہے اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ پتہ چلا جتنے صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ یہ فرمایا، حدیث پاک یہ فرما دی ہے ان کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے بھی ایمان کی حالت کے اندر آقا کو دیکھا ہے۔ اور یہاں پہ بڑی محبت کی بات کہنے لگا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو ایمان ہوتا ہے تو پھر جا کر وہ صحابی بنتا ہے۔ پھر حضرت امام حسن حسین کا تم کیا کہو گے؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، 6 اور 7 سال کی عمر تھی کہ میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ صحیح ہے، جس نے بھی حضور کو دیکھا ہے ایمان کی حالت کے اندر وہ صحابی بن گیا۔ تو ان سے حضرت امام حسن حسین سے بڑھ کر صحابی کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جن کے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہوں وہ صحابہ کرام ہوں۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے اپنی نظریں ہر وقت آقا کے چہرے پر جمائی ہیں، ان صحابہ کی کیا شان ہے۔ اور اہل بیت کی شان تو یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں تو آقا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، علی کی بڑی شان ہے۔ جنگ احد کے دوران کا یہ واقعہ ہے
کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑے، آپ نے وہ جہاد کیا، جنگ کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بڑی شان بیان کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، جبرائیل علیہ السلام نے، تو سرکار نے فرمایا جبرائیل تو جتنی شان بیان کر لے، دیکھ بے شک تو شان بیان کر رہا ہے، لیکن علی کی یہ نسبت ہے کہ اس کو میرے ساتھ نسبت یہ ہے کہ میرے گھر کا یہ فرد ہے۔ تو یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان عظمت ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب حضرت علی مرزا میرے پیٹ کے اندر آئے، اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 29 سال، تو جب حضرت علی کی ولادت اس وقت سرکار کی عمر 30 سال ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں حضرت مولا علی کی والدہ کہ جب میرے پیٹ کے اندر حضرت علی مرزا آئے تو حضور علیہ السلام میرے گھر کے اندر آتے تو میں کیا کرتی کہ بیٹھی ہوتی تو ایسا لگتا جیسے مجھے بچہ یہ مجبور کر رہا ہے کہ کھڑی ہو جا، تو میں حضور علیہ السلام کو استقبال کرنے کھڑی ہو جائے۔ کئی مرتبہ، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ایسے ہوا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ابو طالب حضرت مولا علی کی جو والد ہے وہ فرمانے لگے کہ اے فاطمہ تو یہ کیا کرتی ہے؟ جب بھی میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے اعلان نہیں فرمایا، تو جب بھی آتے ہیں تو کھڑی ہو جاتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کہنے لگی ابو طالب میں خود نہیں کھڑی ہوتی، بلکہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ جب یہ ہستی آئے تو کھڑی جا کریں۔ کیوں کہ حضرت علی مرزا ماں کے پیٹ کے اندر بتا رہے ہیں کہ جب سرکار آئیں تو ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو جائے گا۔ ایک دن کہتے ہیں ابو طالب کہ میں نے کیا کیا کہ جب سرکار آئے تو میں نے نا اپنی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت مولا علی کی والدہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دبایا ان کو، اور حتیٰ کہ میں نے اپنا پورا زور لگایا، لیکن ادھر جو مشکل کشا شیر خدا حیدر کران جو ماں کی پیٹ کے اندر ہے، آپ فرماتی ہے اس بچے نے اتنا زور لگایا ابو طالب کا زور ختم ہو جاتی ہے، میں سیدھی کھڑی ہو جاتی ہوں۔ یعنی یہ ہے مولا علی کی شان عظمت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں، آپ نے آقا کا کتنا ادب احترام کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتی ہے کہ ایسے ہوا کہ جب سرکاری دور سے آئے، جب میرے گھر کے اندر آتے تو سرکار اگر ادھر چاہتے تو میرا بیٹا ادھر یعنی اس کا رخ ادھر ہو جاتا، اگر ادھر سرکار چاہتے تو حضرت علی مرزا جو میرے پیٹ کے اندر ہے یعنی ان کا ایسے لگتا جیسے ادھر دائیں طرف 5 نام لکھے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کا نام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ جب یہ میں نے نام دیکھے، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ نام میں نے دیکھے تو ان ناموں سے اتنا نور نکلا، تو میں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے جن کا اتنا نور ہے، جن کا نام مجھے نظر آ رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اگر ان کو پیدا نہ کرتا تجھے بھی دنیا پیدا نہ کرتا۔ اب آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ جب اللہ نے روح پھونکی تو آپ نے کیا دیکھا؟ رب تعالیٰ کے عرش کی دائیں طرف نام دیکھے، سرکار کا نام، حضرت مولا علی کا نام دیکھا، اور بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن حسین نام دیکھے، قرآن پاک کے نام دیکھے، ان سے نور نکلتا ہوا دیکھا۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں گے اور توجہ کریں گے، آدم علیہ السلام کے اندر رب تعالیٰ روح پھونکی تو آنکھ اٹھائی تو رب تعالیٰ کے عرش پر دائیں طرف سرکار کے نام اور قرآن پاک کا نام دیکھا، اس سے نور نظر آیا۔ تو دنیا کے اندر آنے والا مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے، آپ جب دنیا کے اندر آئے تو آپ نے آنکھیں بند رکھی اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد فرماتے کہ میں نے اٹھایا، حضرت فاطمہ بنت اسد نے اٹھایا، آپ کی پھوپھی جان ہے، اور جو اٹھاتے ہیں آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھولتے نہیں ہیں۔ لگایا مولا علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ روح پھونکی بنایا تو صرف سرکار کا نام نظر آیا۔ مولا علی جب دنیا کے اندر آتے ہیں آنکھیں بند رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک میرے نبی نہیں آئیں گے میں آنکھیں نہیں کھولوں گا۔ جب حضرت مولا علی کی آنکھیں کھلتی ہے چہرہ مصطفیٰ سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی شان ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں طواف کر رہی تھی، طواف کرتے کرتے 4 چکر پوری ہوئے، جب 5واں چکر آیا تو مجھے درد ذہن شروع ہو گیا اور میں دل کے اندر سوچا کہ یہ رب کا گھر ہے اور بچے کی ولادت ہونے کا ٹائم ہے تو کیوں نہ میں باہر چلی جاؤں۔ اور ادھر ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ جب عیسیٰ نبی علیہ السلام کی والدہ بیت المقدس کے اندر ہے، وہاں پہ جب ان کی ولادت ہونے والی تھی تو حکم فرمایا رب تعالیٰ نے اے مریم میرے گھر سے باہر دور چلی جاؤ، کیوں کہ ابھی آپ کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے، لہٰذا یہ میرا گھر ہے، یہاں سے باہر چلی جائیں۔ اور حضرت مریم کیا کرتی ہیں؟ مسجد بیت المقدس سے نکل کے باہر جاتی ہیں، ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتی ہیں کہ جب میں 5واں چکر لگانے لگی تو مجھے درد یہ ہوا، دل کے اندر سوچا باہر چلی جاتی ہوں، خانہ کعبہ سے آواز آتی ہے اے میری بندی باہر نہ جا، ہم آپ کا انتظام کرتے ہیں۔ دروازہ نہیں کھلتا بلکہ دیوار کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں اندر چلی جاتی ہوں، حتیٰ کہ مولا علی رضی اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ 3 دن کے بعد جب واپس باہر آئی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ بچہ دودھ تو پی رہا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ میں نے کہا اے ابو طالب، یہ بچہ تو رب نے دیا ہے لیکن نابینا لگتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خبر پہنچا گئی کہ یا رسول اللہ، انہیں آپ نے سرکار رسول اللہ نبوت تو نہیں فرمایا، 30 سال عمر تھی۔ تو ابو طالب کہنے کہ بیٹا آپ کو رب تعالیٰ نے بھائی عطا فرمایا، آپ اگر تشریف لائیں دیکھیں کہ وہاں کے نہیں کھول رہا۔ انہیں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نبوت سے پہلے بھی اپنی نبوت کے کام دکھاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام آپ جب تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو طالب آپ کے چچا کو سلام کہا کہ آپ چچا جان آپ کو مبارک ہو، رب تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ابو طالب کہنے کہ بیٹا ٹھیک ہے رب نے آپ کو بھائی تو دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم جو حضرت مولا علی کو اٹھایا، ابھی کپڑے کو ہاتھ لگا تھا، مولا علی نے آنکھیں کھول کے تبسم فرمایا۔ اور بڑی مرزا سے پوچھا گیا بعد میں، جب تو پوچھا گیا صحابہ نے کہا نہیں کیا بات ہے، آپ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ آپ نے فرمایا دل کے اندر تہیہ کیا ہوا تھا، جب آنکھ کھلے تو رخ مصطفیٰ پر۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریات، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اہل بیت۔ زندہ باد۔ بابا جو بار بار مولا علی کا اور ہمارا عقیدہ ہے، اقچار کے بعد مولا علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جی نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، بہت سارے صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، فتنے کا دور شروع ہو گیا۔ تو جب فتنے کا دور شروع ہوا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ منافق کون ہے اور صحیح مسلمان کون ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے بہت دشمن بن گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارا یہ معمول بن گیا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھیں کہ جیسے آج ہمارے سنیوں کی یہ ایک روایت ہے کہ جب نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت لگاتے ہیں، نعرہ تحقیق لگاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ جب یہ ایسا وقت آ گیا منافق پیدا ہو گئے اور علی کے مخالفت کرنے لگ گئے، ہم صحابہ کرام کا یہ معمول بن گیا، دیکھتے کہ جہاں پہ حضرت علی کے ساتھ منافقت ہو رہی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ منافق کون ہے مسلمان کون ہے، تو وہاں کیا کرتے مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کرتے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو علی کا نام سن کے خوش ہو جائے سمجھ لو کہ وہ سنی ہے، اور جو مولا علی کا نام سن کے گھبرا جائے سمجھ لو کہ اس کے اندر مولا علی کے سرکار کے گھرانے کی محبت نہیں ہے۔ اس لیے ہم بار بار جو نعرے لگاتے ہیں یہ ہماری محبت ہے، ہماری پہچان ہے، اور یہ پہچان حقیقت یہ ہے اہل سنت جماعت کے اندر یہ ہے کہ ہر ایک حضور کی نسبت کے ساتھ محبت ہے۔ یہ تو شروع میں میں نے بتا دیا، حضور کی ہر نسبت کے ساتھ ہمیں آقا علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو گئی ہمارا اوپر ایمان ہے، ہمارے اوپر جان قربان ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظمت دیکھیں کہ صحابہ کرام بہت عظمت شان والی ہستیاں ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ جو سارے مسلمانوں کی روحانی ماں ہیں، آپ ایک دن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں ابا حضور جب صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوتی ہے اور صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت ابن فاروق بھی، حضرت عثمان غنی بھی، مولا علی بھی، اور سارے صحابہ حضور بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ابا حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ زیادہ تر آپ ٹکی لگاتے ہیں مولا علی کے چہرے پر اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے یہ سوال کیا حضرت ابوبکر صدیق سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹی جو سارے صحابہ کی محفل لگی ہوتی ہے اور میرا چہرہ میری آنکھیں صرف اور صرف مولا علی کو دیکھتی ہیں، اے عائشہ سن، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں اس وجہ سے دیکھتا ہوں تاکہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوں، ان کا چہرہ دیکھتا رہوں، جتنی دیر بیٹھوں گا رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر میرا ثواب لکھا جائے۔ آپ یہ حدیث کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے بیان کیا ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پاک بیان کر دی ہے۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک جس طرح لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان دوریاں کرتے ہیں،
اگر یہ بات ہوتی تو کبھی بھی حضرت عمار شاہ صدیقہ یہ حدیث پاک نہ بیان کرتی. پتہ چلا حضرت عمار صدیقہ نے یہ جو حدیث پاک بیان کی ہے کہ میرے والد جب مجلس کے اندر بیٹھتے تو مولا علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمار شاہ صدیقہ کے دل کے اندر بھی مولا علی کی محبت ہے, تب یہ حدیث پاک بیان کریں. اور حضرت عمار صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ میرا جو علی ہے یہ سارے عرب کا سردار ہے. تو حضرت عمار صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہ آپ کی سردار تو ہے نا؟ سرکار نے فرمایا عائشہ میں ساری کائنات کا سردار ہے اور میرا علی سارے عرب کا سردار ہے. کیوں نہ سردار ہو جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کے ساتھ نوازا ہے اور اتنی شان دی ہے کہ سارے کائنات کا کے جو شہنشاہ ہیں اور ساری کائنات کے جو سید ہیں اور سردار ہیں میرے آقا ہیں. اور سرکار نے فرمایا میرا علی سارے عرب کا سردار ہے. یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے, نسائی شریف کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام کہ سارے صحابہ ہیں, رب تعالیٰ نے سب کی شان بیان فرمائی ہے, سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور سب کی شان بیان کی ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ صحابیت کے اندر سب ایک جیسے ہیں, کوئی بھی صحابی جو ہے اونچ نیچ نہیں ہے. ہاں جو عظمت اور شان ہے آگے رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ الگ الگ موضوع ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو شان عظمت ہے سارے نبیوں کے بعد اگر فضیلت کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق کی اپنی شان ہے اور عثمان غنی کی اپنی شان ہے, مولا علی کی اپنی شان ہے. تو محدثین نے کہا کہ 300 ایسی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر جو صرف اور صرف مولا علی کی شان کے اندر آئی. سبحان اللہ. یہ عظمت اور شان اگر کسی کو حاصل ہے تو مولا علی کو کہ 300 آیات قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے توسل سے مولا علی کی شان کے اندر نازل ہوئی ہیں. کیوں نہ نازل ہوتی؟ جو گھر والے ہیں اور جن سے اسلام دین چلا ہے ان کی شان عظمت کیوں نہ رب بیان کرے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا تو جو 7 قلعے تھے وہ تو 7 قلعے جو ہے وہ فتح ہو گئے. 8واں جو قلعہ تھا ان کا مین بہت بڑا قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. بڑے بڑے صحابہ کرام گئے لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. حتیٰ کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا صحابہ یہ جھنڈا میں کل اس کے دوں گا کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتا ہے. میں اس کے ہاتھ کے اندر جھنڈا دوں گا, کل رب تعالیٰ اس کے ہاتھ میں خیبر کا قلعہ فتح تھا بناؤں. صحابہ کرام فرماتے ہیں چونکہ سارے صحابہ کو حضور نے نوازا ہے نا, یہ نہیں ہے کہ صرف ایک, سب صحابہ. اب صحابہ کرام کے اوپر جب نظر پڑتی ہے میرے آقا کی تو حقیقت یہ ہے کہ حضور کی نظر جس چیز پر پڑ جاتی ہے. عمار شاہ صدیقہ فرماتی ہے میں روٹیاں پکا رہی تھی تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا آج میں بھی ایک روٹی پکاؤں گا. تو سرکار دو عالم روٹی جب لگائی حضرت عمار صدیقہ فرماتی ہے میں روٹیاں لگا کے چلی گئی, جیسے اوپر ڈھکن دی جاتا ہے تھوڑی دیر بعد پھر روٹیاں نکالی جاتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں جب تھوڑی دیر کے بعد آئی جو میں نے روٹیاں لگائی تھی وہ پک گئی ہیں. آقا علیہ السلام کے ہاتھ کی جو روٹیاں بھی پک رہی تھی میں نے 2 دفعہ آئی دیکھا کہ وہ روٹی پک رہی تھی تو میں نے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ جو میں نے روٹیاں لگائی تھی وہ تو پک گئی ہیں, آپ کی روٹی نہیں پک گئی. سرکار نے فرمایا عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے جس کو میرے ساتھ نسبت ہو گئی آخرت والے دن جنت کی آگ اس کو نہیں چھو. تو یہ جب روٹی کا یہ عالم ہے کہ اس کو آگ نہیں چھوٹی تو جو صحابہ کرام جنہوں نے ساری زندگی آقا کے ساتھ گزاری ہے قیامت والے دن جنت کیا کیسے ان کے قریب جا سکتی, کیونکہ رب تعالیٰ نے کل وعد اللہ علیہ الحسنہ فرمایا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت کے اندر ایک مرتبہ دیکھ لیا اس کو جنت کی آگ چھو نہیں سکتی. لہٰذا صحابہ کرام بڑی عظمت و شان والے ہیں. آج خصوصاً مولا علی رضی اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے. یہ دیکھیں نا ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. مولا علی کی اپنی شان ہے جو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. سرکار نے رات کو اعلان فرما دیا صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتا ہے. اب سارے صحابہ رات کو کبھی ادھر کرو کرتے ہیں کبھی ادھر کرو کرتے ہیں اور دن کے اندر یہ خواہش ہے شاید ہو سکتا ہے جھنڈا مجھے سرکار دے دے مجھے دے دے مجھے دے دے. حتیٰ کہ صبح جب میدان لگ گیا میرے آقا نے نظر دوڑائی سب کو دیکھا. اب اندازہ کریں وہ کیسی نظر ہوگی جو نبی کی سارے صحابہ کے نام کو. آج اگر کسی اللہ والے کی نظر کسی پر پڑ جاتی ہے, حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت کیا کرتے تھے.
کپڑے دھوتے تھے، ان کا پانی بھر کے لاتے تھے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اے با یزید بستامی تو نے میری خدمت کی ہے، میں اہل بیت ہوں، قیامت والے دن رب تعالیٰ تیرے جسم کے قریب آگ نہیں لے گا۔ جب سرکار دو عالم کی اولاد سے امام جعفر صادق کی خدمت کرنے والے با یزید بستامی کو آگ نہیں چھو سکتی تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آقا کو دیکھا وہ کیسے جنم میں جا سکتے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح جب میدان لگا میرے آقا سب پر نظر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ کیسی نظر ہوگی کہ جب میرے آقا کے سارے صحابہ پر پڑی ہوگی۔ سرکار نے جب دیکھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جو دور پر بیٹھے ہوئے تھے نا انہوں نے کھڑے ہو کے اپنے پنجوں کو ایسے حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے حضور میرا نام لے لیں، حضور میرا نام لے لیں۔ لیکن سرکار نے جب صحابہ کرام پر نظر ڈالی فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھیں جو وہ دکھی ہوئی ہیں، خراب ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ چکی چلا رہے ہیں، چکی چلا رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا علی کو بلاؤ۔ مولا علی رضی اللہ عنہ آئے تو پوچھا کہ چکی کون چلا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اب یہ اندازہ کریں کہ کتنی محبت ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کی جنگ کے ساتھ۔ آپ فرماتے کہ میری آنکھیں دکھی تھی تو میں وہ جنگ کے تو نہیں جا سکتا، چکی اس لیے پیس رہا ہوں کہ وہ آٹا جب مجاہدین کھائیں گے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ ایسے یہ کل پرسوں بھی ہمارا جو صبح بخاری شریف کا جو درس ہوتا ہے اس کے اندر مجاہدین کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا۔ ایک بندہ اگر جہاد کے اندر نہیں جا سکتا تو وہ مجاہدین کو کھانا پینا سواری یا اس کی خدمت کرے یا اس کے گھر والوں کی رکھوالی کرے، جس طرح مجاہد کو ثواب ملے گا اس طرح اس کی خدمت کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔ تو مولا علی چکی پیس رہے تھے، پوچھا آپ چکی کیوں پیس رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں خراب ہیں۔ کہا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجاہدین جو آٹا کھائیں گے وہ آٹا کھا کے جنگ کریں گے اس سے مجھے بھی ثواب ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ادھر آؤ۔ سرکار نے سینے سے لگایا، فرمایا علی کیا بات ہے؟ کیونکہ یا رسول آنکھیں دکھی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ علی یہ میرے جو لب مبارک ہے نا اس کے اندر آپ نے اتنی حکمت رکھی ہے، اتنی شفا رکھی ہے، صدیق اکبر کی ایڑی کے اندر میں لگائی ہے تو وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیرا باہر آ گیا تھا، رکھ کے جو میں نے آنکھ کے اوپر جب دعا لان لگایا وہ ٹھیک ہو گیا۔ علی ادھر کرو اپنی آنکھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنا لعاب جان جب نکالا میری آنکھوں پہ لگایا، آپ فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ سرکار کا لعاب جان پہلے لگا یا میری آنکھیں پہلے ٹھیک ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا اے علی یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے، یہ جو خیبر کا قلعہ ہے یعنی 7 پہلے قلعے جو تھے چھوٹے چھوٹے وہ تو ہو گئے فتح، لیکن جو 8واں بہت بڑا جو تھا قلعہ اس کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اتنے مہینوں کے لیے انہوں نے کھانا پینا ہر چیز انہوں نے اکٹھی کر رکھی تھی کہ اگر کئی سال بھی گزر جائے تو ان کا کھانا پینا ختم نہیں ہوگا۔ لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے گیا سرکار نے مجھے فرمایا یعنی رات کو فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ کے اندر جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور رب تعالیٰ اس کے ہاتھ پر یہ خیبر کا قلعہ فتح فرما دے گا۔ پتہ چلا کل کی بات کون کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کل کی بات میرے آقا جب کہہ رہے ہیں تو رب نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ کہتے نہیں جی نبی کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے، یہ حدیث ہے اور بخاری سیاستہ کی بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب مولا علی کا جب مرحب کے سامنے آمنا سامنا ہوا نا تو مولا علی کے بڑے لقب ہیں، یعنی مولا جو ہے جو ہم کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جو علی کہا کہ صحابہ نے فرمایا میں بھی تمہارا مولا ہوں، علی بھی تمہارا مولا ہے۔ اور سب سے پہلے جو مولا کہا ہے حضرت علی رضا کو حضرت عمر فاروق نے کہا اور آج ہم 1400 سال بعد میں کہہ رہے ہیں پہلی صدی کے اندر اگر حضرت علی رضا کو مولا کسی نے کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ یعنی سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام مولا علی سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مشکل کشا بھی حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان کو یہ بھی لقب دیا۔ اور ایک آپ کا لقب ہے حیدر، لیکن حیدر آپ کا لقب مشہور نہیں تھا، آپ کا لقب مشہور ہی تھا، مشکل کشا تھا، مولا علی تھا، لیکن حیدر آپ کا لقب جو مشہور ہی تھا۔ تو مولا علی کا جب مرحب کے ساتھ آمنا سامنا ہوا نا تو مرحب جو تھا اسے جو جنگ کرنی تھی رات کو خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ مرحب جو دیکھ یہ رہا ہے کہ حیدر میرے سامنے آیا ہے۔ حیدر سے مراد یہ ہے کہ عربی کے اندر حیدر کہتے ہیں ببر شیر کو کہتے ہیں، کہتا ہے کہ میرے سامنے جب ببر شیر آیا تو اس نے مجھے چیر پھاڑ دیا اور میں نے کہا کہ میں تو 1000 بندہ ایک طرف ہو اور میں ایک طرف ہوتا ہوں، ان کو میں سب کو جو ہے ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ببر شیر نے مجھے جو للکارا ہے اور
مجھے پاش پاش کر دیا ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ مرب رات کو خواب دیکھ کر جب سامنے مولا علی کے آیا تو کہنے لگا، مرب کہنے لگا، حضرت علی کا آپ کا قد مبارک طرف چھوٹا تھا، عمر بھی چھوٹی تھی، کہنے لگا کہ آپ کا قد بھی چھوٹا، عمر بھی چھوٹی ہے، میرے سامنے وہ ہے جو میرے مقابل کا ہو۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے مرب تو نہیں جانتا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب وہ مرب جو تھا اپنی جگہ سے ہل گیا، کہا کہ میں نے تو رات کو خواب کے اندر مرب دیکھا ہے، یعنی وہ میں نے حیدر دیکھا ہے، حیدر عربی کے اندر کہتے ہیں ببر شیر کو کہتے ہیں۔ فرمایا تو نے، مولا نے فرمایا تو نے جو خواب دیکھا ہے وہ رب تعالیٰ نے وہ مجھے بنایا، میری ماں نے حیدر رکھا ہے، دیکھنا پھر تیرے میں کیسے ٹکڑے کرتا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت بازی دکھائی، ایک وار کے اندر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور جو خیبر کا دروازہ تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 70 صحابہ کرام نے جب اٹھایا تو نہیں اٹھا سکتے تھے، مولا علی نے الٹے ہاتھ کے اندر پکڑ کے اس کو ڈال بنا کے کافروں کے ساتھ جنگ کیا ہے۔ ایک منٹ ہی لگا کہ رب تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ جو فتح ہوا۔ یہ مولا علی کی شان ہے۔ اور مولا علی مرزا کی آپ اندازہ کریں کہ ولادت کہاں ہوتی ہے؟ خانہ کعبہ میں، اور آپ کی شہادت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد کے اندر۔ پتہ چلا مولا علی کو خانہ کعبہ سے بھی پیار ہے اور مسجد سے بھی پیار ہے۔ اور آپ کی جب شہادت ہوئی تو آپ کیا کرنے گئے تھے؟ نماز پڑھے تھے، فجر کی نماز تھی۔ لیکن آج ہم علی علی تو کر لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ پتہ چلا علی کا محب وہی ہوگا جو جس کو محبت ہوگی نماز سے ہوگی۔ اور علی کی شان تو یہ ہے، آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوتی ہے، آپ کی شہادت مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ مولا علی کو اللہ کے گھر کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ اور آپ کو رب تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن تک ایسا کوئی بندہ پیدا نہیں ہو سکتا جس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہو اور اس کی شہادت مسجد کے اندر ہو۔ تو مولا علی فجر کی نماز پڑھنے گئے ہیں، ہمیں تو علی علی کر لیتے ہیں لیکن ان کے جو کام ہے ان پر نہیں چڑھتے۔ لہذا محبت علی یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے۔ ایک نماز آپ کی جب قضا ہونے لگی تھی تو سرکار کی خدمت کر رہے تھے، حالانکہ اگر وہ نہ نماز پڑھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں تھے۔ لیکن یہ بھی بتانا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود کے اندر سرکار نماز پڑھ چکے تھے، مولا علی نماز نہیں پڑھی۔ آپ دیکھیں کہ مولا علی جب دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو آنکھوں سے آنسو ہے۔ سرکار پوچھا علی کیا بات ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میری نماز جا رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا علی نماز ادا پڑھنی یا قضا پڑھنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہو اور پھر وہ نماز قضا پڑھے آپ کی ہوتی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، سورج واپس آتا ہے، میں علی کی نماز پڑھی پھر جاتا سورج غروب ہو۔ تکبیر، مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو عظمت و شان ہے ہم سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ان کے عمل کے مطابق عمل کریں گے تو سمر کو سرکار نے فرمایا علی وہ ہے جو جنت بھی وہ بیچے گا اور جہنم بھی بیچے گا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا علی کو رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اے علی تو نے جو تیرے ساتھ محبت کرے گا وہی جنت کے اندر جائے گا اور جس نے تیرے ساتھ بغض رکھا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھا مولا علی رضی اللہ عنہ کا اپنے نقش قدم